سر اگر جنگ بھی ہو جاتی تو کیا تھا، کیا فرق پڑتا ہے اس کو دیکھ کے وہاں؟ کوئی اچھا تھا؟ جنگ تو ہو چکی ہوئی ہے نا، جنگ ہو کیا جاتی؟ جنگ ہم لڑے ہیں 1 گھنٹہ 36 منٹ میں. جو آپ کی آرم فورسز کی پرفارمنس ہے وہ کسی بھی ملک کی تاریخ میں نہیں ملتی. اتنی شارٹ اور اتنی کوئک رسپانس آپ کو ہسٹری آف وارفیئر میں شاید ہی کہیں ملے کہ اتنے کم ٹائم میں آپ نے اپنا دفاع بھی کیا، اپنے ہدف بھی پورے کیے، اور نہ صرف ان دشمنوں کو آپ نے ایک بفٹنگ رسپانس دی جو اس انتظار میں تھے کہ وہ کب پاکستان کو ایک بنانا ریپبلک کی طرف فتح کریں گے. اور ان کے اینکرز اور باقی لوگ آپ دیکھ رہے تھے، وہ لوگ پلان بنا رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ جی ہم نے لاہور میں DHA میں گھر لے لینا ہے، کوئی کہہ رہا تھا ہم نے اسلام آباد برباد کر دیا، کوئی کراچی پورٹ کی ڈسٹرکشن کی بات کر رہا تھا، اور کوئی ایبٹباد پہ قبضے کی بات کر رہا تھا. یہ جو باتیں ہیں نا، یہ ان کی خواہشیں تھی، کیونکہ آپ کا مقابلہ ایک انسان کے ساتھ تو نہیں ہے، آپ کا مقابلہ حیوان کے ساتھ ہے. وہ حیوان اس طریقے سے ہیں کہ میں آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں. آپ گائے کے بچڑے کو دیکھیں، پہلے دن کا جو بچڑا ہوتا ہے گائے کا، وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے. اس کا پہلا ایکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ گائے کے پاس جاتا ہے اور اس کا دودھ پیتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی بچڑے نے گائے کا یورین پیا ہو؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی بچڑے نے گائے کا گوبر کھایا ہو؟ وہ حیوان ہے، مگر اس کو اتنا سینس ہے کہ یہ یورین اور گوبر نہیں پینا. اور یہ انسان ہے، اور یہ گائے کا دودھ چھوڑ کے گائے کا یورین اور گائے کا گوبر کھاتے ہیں، یورین پیتے ہیں اور گوبر. اس سے ان کا DNA چینج ہو گیا. کیونکہ ان کا جب DNA چینج ہوا تو اس سے ان کے اندر کی کیفیت، ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے نا. جو خوراک آپ کھاتے ہیں اس کا ذائقہ ہوتا ہے، ذائقے سے آپ کی تاثیر ہوتی ہے، تاثیر سے کیفیت بنتی ہے، کیفیت سے ماحول بنتا ہے، ماحول سے آپ کی ایک خواہش جنم لیتی ہے، خواہش سے آپ کا ارادہ بنتا ہے، ارادے سے آپ ایک کوشش کرتے ہیں، کوشش سے آپ ایک عمل کی طرف جاتے ہیں، اور اس عمل سے آپ کی عادت بنتی ہے، عادت سے آپ کا کردار بنتا ہے، اور کردار سے آپ کا مقدر بنتا ہے. تو یہ جو ان کے اندر ایک حیوانیت آ گئی ہوئی ہے، یہ تو پاکستان کو انہوں نے کبھی بھی نہیں مانا. پاکستان کا تو انہوں نے کبھی پاکستان کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کیا. اگر پاکستان اتنی افیکٹو، آپ کی آرم فورسز ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ، آپ کی ایئر فورس نے سکائز کو ڈومینیٹ کیا، آپ کی بڑی فوج نے زمین کو ڈومینیٹ کیا، آپ کی بحریہ نے سمندر کے اوپر اتنی خوبصورت ڈپلائمنٹ کی کہ ان کا وکرانت اور باقی سارے ایسٹ جو نیول ایسٹ تھے وہ مجبوراً کو پیچھے ہٹانے پڑے. تو یہ، اور پھر قوم نے، میڈیا نے اور پوری قوم نے جس طرح ساتھ دیا اپنی آرم فورسز کا، یہ تو بہت بے مثال ہے. سوائے چند ایک گروپ کے جو کسی ایک شخص کے پجاری ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص ہے تو پاکستان ہے، اور وہ شخص نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. حالانکہ ہماری 1000 جانیں اس ملک پہ قربان، ہمارے 1000 لیڈر اس ملک پہ قربان، اللہ اس ملک کو سلامت رکھے. تو یہ جنگ تو ہو چکی ہوئی ہے نا. ہوتی کیا جنگ ہوئی ہے، اور آپ نے بہت زبردست رسپانس دی ہے. آپ کی آرم فورسز کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، انہوں نے بہت بفٹنگ رسپانس دی ہے. اور اللہ کے فضل سے ہسٹری میں یہ ہے کہ رافیل جیسے جیٹس، جن کو جو انوینسیبل تھے، جن کا سوچ بھی نہیں کوئی سکتا تھا کہ ان کو گرایا جا سکتا ہے، آپ نے ایک نہیں 3 گرائے ہیں، اور آپ نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا. اور یہ حالت ہوئی کہ وہ پریزیڈنٹ، امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ، جو کہہ رہا تھا کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ملک آپس میں لڑتے ہیں، یہ دہائیوں سے لڑ رہے ہیں، یہ صدیوں سے لڑ رہے ہیں، لیکن یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. اور پھر ان کو مجبوراً اس میں کودنا پڑا، کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ انڈیا کمپلیٹلی ڈسٹرائے ہو. اگر یہ جنگ ہوتی تو انڈیا کی تباہی یقینی تھی. اور فرق صرف یہ ہونا تھا کہ ہم نے ان کی آرم فورسز کو، ان کی ملٹری انسٹالیشن کو ہماری فورسز نے نشانہ بنانا تھا، ان کے سویلینز کو نہیں بنانا تھا، ان کے معصوم لوگوں کو نہیں بنانا تھا، ان کی شہری علاقوں میں بمباری نہیں کرنی تھی. یہی فرق ہے انسانیت میں اور حیوانیت میں.